الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ گناہوں کی سزائیں۔ درود پاک کی فضیلت سنیے۔ دو عالم کے داتا ہاشمی مولا عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے چلتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس یعنی شیطان کو حکم دیا کہ ان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل کی اور سجدہ کیا۔ فرشتوں میں سے سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت سیدنا جبریل، پھر حضرت سیدنا میکائیل، پھر سیدنا اسرافیل، پھر سیدنا عزرائیل علیہم الصلاۃ والسلام، پھر دیگر مقرب فرشتے انہوں نے سجدے کیے۔ یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا، یعنی اتنا طویل سجدہ تھا۔ جمعہ کے دن زوال کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک یہ سجدہ ہوا، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے کافروں میں سے ہو گیا۔ جب رب اعلی عز و جل نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب پوچھا کہ آخر کیا بات ہے اے ابلیس کہ تو نے میرے حکم کو نہیں مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اس نے اکڑ کر جواب دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 76 میں یوں بیان فرمایا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میرے آقا اعلی حضرت امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، میں اس یعنی آدم سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے ابلیس کی فاسد مراد یہ تھی کہ اگر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا، ابلیس کی اس سرکشی، نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی، وہ بد شکل و سیاہ ہو گیا اور اس کی نورانیت سلب کر لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 77 اور 78، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندہ، لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح تکبر کے باعث ابلیس یعنی شیطان کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ شیطان جس کا نام پہلے عزازیل تھا، ابتدائی سے سرکش و نافرمان نہ تھا، بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، جنت کا خزانچی رہا، یہ جن تھا، مگر اپنی عبادت و ریاضت اور علمیت کے سبب فرشتوں کا استاد بن گیا اور اس قدر مقرب تھا کہ بارگاہ خداوندی میں ملائکہ کے پہلو بہ پہلو حاضر ہوتا، مگر تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ حکم الہی عز و جل کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی برسوں کی عبادتیں اکارت یعنی بیکار ہوئیں اور ہزاروں سال کی ریاضتیں پامال کر دی گئیں۔ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑ گیا اور وہ جہنم کے دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ تو تکبر اتنا برا فعل ہے۔ آج ہم اپنے سلسلے میں
تکبر کی سزا کے بارے میں سنیں گے، مگر پہلے آئیے تکبر کی تعریف سن لیتے ہیں۔ الکبر بطر الحق و غمط الناس، یعنی تکبر یہ ہے کہ حق کی مخالفت کی جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے، اس کا نام ہے تکبر۔ امام راغب اصفہانی اس کی تعریف المفردات للراغب میں یوں کرتے ہیں، ذالک ان یری الانسان نفسہ اکبر من غیرہ، یعنی تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ بہتر جانے، بڑا جانے، یہ کہلاتا ہے تکبر۔ تو دو باتیں قابل غور ہیں۔ تکبر کے اندر انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے اور سامنے والے کو ذلیل یا حقیر یا اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اس کا نام ہے تکبر۔ تکبر دنیا و آخرت میں بربادی کا سبب ہے۔ رسالہ کشیریہ میں ہے، منقول ہے، جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ رونے لگے۔ رب تعالیٰ نے دریافت کیا، حالانکہ رب تعالیٰ سب جانتا ہے، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے رب عز و جل، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں۔ رب العباد نے ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، یعنی رب تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو لہٰذا ہر انسان کو رب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے اور تکبر اور دیگر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ تکبر کس قدر خطرناک باطنی مرض ہے۔ جی ہاں، یہ باطنی مرض ہے، جس کی وجہ سے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد، اس رتبے پر فائز ابلیس خدا رحمان عز و جل کی نافرمانی کے سبب معاذ اللہ اپنے مقام سے محروم ہوا اور جہنمی قرار پایا۔ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر ہمیں ڈرنا چاہیے اور تکبر جیسے گناہ سے بچنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تکبر کی معلومات حاصل کرنا اور تکبر سے بچنے کی کوشش کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تکبر دنیا اور آخرت میں کن کن بربادیوں کا سبب بنتا ہے، آئیے اس بارے میں سنتے ہیں تاکہ ہمیں تکبر کی خرابیاں معلوم ہو۔ چنانچہ تکبر اللہ تبارک و تعالی کا ناپسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ رب کائنات عز و جل تکبر کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 23 پارہ 14، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ یعنی اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ شہنشاہ خوش خصال، پے کرے حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل متکبرین یعنی اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ تکبر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ پھر مزید مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متکبر یعنی تکبر کرنے والے سے نفرت کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2025 ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفحق ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیہودہ بکواس کرنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، مگر یہ متفحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دل خراش انداز میں یہ فرمان ارشاد فرما رہے ہیں، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، انسان کو تڑپا دینے والا ہے کہ قیامت میں سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، ہر ایک اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بھوک شدت کی ہوگی، پیاس بلا کی ہوگی، اور اس پر معاذ اللہ اسے یہ بیان کیا جا رہا ہے جس شخص کو کہ وہ محفل سرکار سے دور ہوگا، حضور کے نزدیک قابل نفرت ہوگا، تو اس کو قیامت میں کون بچا پائے گا؟ سرکار کے علاوہ کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ کون اس کے کام آئے گا جب سرکار ہی اپنی مجلس سے دور کر دیں گے؟
تو عقل مندی یہی ہے کہ تکبر کے گناہ سے بچا جائے. پھر تکبر انسان کو بدترین شخص بنا دیتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر ہے. کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا وہ کمزور اور ضعیف سمجھا جانے والا بوسیدہ لباس پہننے والا شخص ہے، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم ضرور پوری فرمائے. تکبر کرنے والے کے بارے میں اس حدیث پاک میں کیا فرما دیا گیا کہ تکبر کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین بندوں میں شامل ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین ہو تو وہ کیسے نیک آدمی ہو سکتا ہے؟ پھر اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوگا. قیامت میں تکبر کرنے والے کی بڑی رسوائی ہوگی، اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2500 ہے. دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے قیامت کے دن متکبرین یعنی تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا. چونٹیوں کی مانند. آج چونٹی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ بندہ یوں ہی پاؤں سے مسل دیتا ہے، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے. کتنی ذلت کا مقام ہوگا کہ چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، شکل انسانی والی ہوگی اور ہر جانب سے اس پر ذلت طاری ہوگی. انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا. دنیا میں اگر چائے اچھی نہ بنے، اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو گلے سے نیچے نہیں اترتی. کھانے میں کوئی بظاہر نقص ہو تو گلے سے نیچے نہیں اترتا. کوئی مشروب اگر ایسا ہو کہ جس کا ذائقہ بد مزہ ہو تو وہ گلے سے نیچے نہیں اترتا. تو قیامت کے دن جہنمیوں کے پیپ کو کس طرح پینے کی طاقت ہوگی، کس طرح حلق سے نیچے اترے گا، پھر کتنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اتنا چھوٹا، اتنی ذلت، اتنی رسوائی. تو کیوں نہیں تکبر سے بچ جاتے؟ آج اکڑ اکڑ کر گھوم رہے ہیں، لوگوں پر اپنے کر و فر کی دھاگ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کو حقیر جان رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تو یہ عادت کہیں قیامت میں پھنسا نہ دے. رحمت الہی عز و جل سے تکبر کرنے والا دور ہوتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5788. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تکبر کے سبب یہ عمل کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 147. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ تکبر اور ہر بری خصلت سے عذاب بھگتنے کے ذریعے یا اللہ کے عفو و کرم سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا. مگر یہ بات بھی کیا برداشت کے لائق ہے کہ جتنا تکبر کیا اتنا ہی عذاب میں مبتلا کیا جائے؟ کیا ہم جہنم کا عذاب سہ سکتے ہیں؟ کیا ہم جہنم کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی تاب لا سکتے ہیں؟ یقیناً کوئی بھی رب کی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. جہنم میں لمحہ بھر بھی رہنے کی کسی میں طاقت نہیں. تو اگر معاذ اللہ تکبر کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا تو اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے، کیسے سہیں گے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. اور تکبر جو ہے
وہ ناراضی رب عز و جل کا سبب ہے۔ معاذ اللہ عز و جل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوا کرتا ہے۔ تکبر کرنے والا دنیا اور آخرت میں بربادی کا منہ دیکھتا ہے۔ وہ تکبر کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میری تعظیم کریں، مجھے اچھے مقام پر بیٹھائیں، مجھے بڑا جانیں۔ اور جو یہ عزت، تعظیم اور اپنے مقام کو چاہتا ہے وہ کتنا برا آدمی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2764، سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے بڑا مقام دیں، لوگ مجھے آگے کی طرف بٹھائیں، جو اپنی تعظیم چاہتا ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی، اسے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بیان فرمایا، زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو زمین کو نہ پھاڑ دے گا، نہ ہی بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ اگر تکبر کا سبب حسب نسب ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ المعجم الکبیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 285، سلطان انسجان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمیوں نے باہم فخر کیا، یعنی تکبر کیا۔ ان میں سے ایک جو کہ کافر تھا، اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، اس طرح وہ اپنی 9 پشتیں شمار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس سے فرما دیجئے کہ وہ 9 کی 9 پشتیں کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر حسن و جمال کی وجہ سے تکبر پیدا ہو تو غور کر لینا چاہیے کہ اگر میں اپنے حسن، اپنے جمال، اپنی خوبصورتی پر اکڑ رہا ہوں تو کیا یہ مجھے شایع ہے؟ غور کیجئے کہ میرا آغاز ناپاک نطفہ یعنی گندا قطرہ تھا اور انجام سڑا ہوا مردہ ہے۔ عمر کے ہر دور میں حسن یکساں نہیں رہتا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مان پڑ جاتا ہے۔ کبھی کوئی حادثہ بھی اس حسن کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے تو کھولتا ہوا تیل تو بہت ہی بڑی چیز ہے، ابلتا دودھ بھی سارے حسن کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی پیش نظر رکھیے کہ انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے اپنے جسم کے اندر مختلف گندگیاں، مثلا پیٹ میں پاخانہ و پیشاب اور ری بدبودار ہوا، ناک میں ریٹ، منہ میں تھوک، کانوں میں بدبودار میل، ناخنوں میں میل، آنکھوں میں کیچڑ اور پسینے سے بدبودار بغلے لیے پھرتا ہے، روزانہ کئی بار استنجا خانے میں اپنے ہاتھ سے پاخانہ و پیشاب صاف کرتا ہے۔ کیا ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے فقط گوری رنگت، ڈیل ڈول اور قد و قامت، نصف چوڑے چکلے سینے وغیرہ پر تکبر کرنا زیب دیتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدمی پر تعجب ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ 2 مرتبہ پیشاب گاہ سے نکلا ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدمی پر تعجب ہے کہ وہ روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اپنے ہاتھ سے ناپاکی دھوتا ہے، پھر بھی زمین و آسمان کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ان باتوں پر سمجھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میرے بیٹے، اس شخص کو تکبر کرنا کس طرح روا ہوگا کہ جس کی اصل یہ ہے کہ اسے پاؤں سے روندا گیا ہے، یعنی اس کا خمیر مٹی ہے، اور کیوں کر تکبر کرتا ہے جبکہ اس کی اصل ایک گندا قطرہ ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ پس جو خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے اللہ اسے ذلیل کر دے گا، پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تکبر کرنے والا لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہر انسان کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب بندہ تواضع کرتا ہے یعنی عاجزی کرتا ہے تو اس لگام کے ذریعے اسے بلندی عطا کی جاتی ہے، اسے بلند کیا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے بلند ہو جا، بلند ہو جا، اللہ تجھے بلند فرمائے۔ اور اگر اپنے آپ کو تکبر سے خود ہی بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتہ اسے زمین کی جانب پس یعنی نیچا کر کے کہتا ہے نیچا ہو جا،
اللہ تعالیٰ تجھے مزید نیچا فرمائے۔ تو تکبر دنیا میں بھی رسوائی کرواتا ہے، ذلت کا منہ دکھاتا ہے، لوگوں میں بے عزتی کرواتا ہے، لوگوں کے منہ سے باتیں بنواتا ہے، اور معاذ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بناتا ہے، محبوب کریم کی بارگاہ سے دور کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر ہمیں درس حاصل ہوگا کہ تکبر کتنا برا ہے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت گناہ گار تھا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عابد یعنی عبادت گزار کے پاس سے گزرا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بادل جو سایہ کیے ہوئے، اگرچہ دھوپ کا موسم تھا۔ اس گناہ گار شخص نے اپنے دل میں سوچا، میں بنی اسرائیل کا انتہائی گناہ گار اور یہ بہت ہی بڑے عبادت گزار ہیں، اگر میں ان کے پاس بیٹھوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے۔ اس کی اچھی نیت تھی، یہ سوچ کر اس عابد کے پاس بیٹھ گیا۔ عابد کو اس کا بیٹھنا بہت ناگوار گزرا۔ اس نے دل میں کہا، کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہ گار، یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے بڑی حقارت سے اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے فرمائیے کہ وہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں، میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن ظن کے سبب بخش دیا اور عبادت گزار کے تمام اعمال تکبر کے باعث ضائع کر دیے۔ یعنی تکبر اعمال کو برباد کرنے والا ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 قسم کے لوگ بغیر حساب و کتاب جہنم میں داخل ہوں گے۔ نمبر 1 عمرہ ظلم کی وجہ سے، نمبر 2 عرب عصبیت کی وجہ سے، نمبر 3 تجارت کرنے والے جھوٹ کی وجہ سے، نمبر 4 اہل علم حسد کی وجہ سے، نمبر 5 مالدار بخل کی وجہ سے، اور نمبر 6 رئیس اور سردار تکبر کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تکبر کی صفت رذیلہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیسے بچیں گے؟ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہاں مختلف رنگ و نسل کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، ہفتہ وار اجتماع میں آنا، کھانا کھانا، ان کے ساتھ رہنا، علم دین حاصل کرنا، انشاءاللہ عز و جل ہمیں تکبر سے بچنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اور ساتھ ہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات کو حاصل کیجئے۔ تکبر سے بچنے میں انشاءاللہ آپ کے مددگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر کی صفت رذیلہ سے محفوظ فرما کر اپنا عاجز بندہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا